ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی، آج 3 مرتبہ آواز لگایا، آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی، جواب ہی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا، کب تک کے بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا، کب تک کے آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو۔ کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح، یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں، سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا، اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا۔ یہ بات تو موجود ہے، لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد۔ اے عورتوں، کثرت سے صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ دوپٹے مفلر بن گئے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا؟ کوچنگ کے نام پہ بے پردگی، ولیمے کے نام پہ بے پردگی، مردوں سے خلط ملط۔ ذرا غور تو کیا ہوتا، پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں، جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں، عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ عورت پہ زیادتی ہے۔ ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا، اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے، جیسے عورت کو تو نے روڈ پہ میز پر سجا کر رکھ دیا، بازاروں کی زینت بنا دیا، پارکوں کی زینت بنا دیا، کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دے، کبھی اس کو بھی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے، کبھی اس کو بھی روڈ پہ لا کے رکھ دے۔ کہے گا نہیں نہیں مولانا وہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تو نادان، دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی اسلام کے نزدیک چیز ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں۔ اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تعمل الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علامہ امام القادری صاحب طویل اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت، بیوی کی شکل میں تو جنت، ماں کی شکل میں تو جنت۔ تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا، بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ۔ جنت کو اتنا چھپا کے رکھا، نہ وہاں تصور جا سکتا ہے، نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے، نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے، نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ سب کو
جا سکتا. اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے, قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے. دیکھو ساری مسجدیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو, ساری مسجدیں بے پردہ, ٹھیک توجہ, ساری مسجدیں بے پردہ, ساری مسجدیں برہنہ, ساری مسجدیں کھلی ہوئی. کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے. مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے. لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں, اس کو پردے میں رکھ کر کے گلاف ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور, دلی کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور ہے. جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے, جو با پردہ ہے وہ خاص مسجد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کودتے تھے, یہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے رکھے, ان کو اسٹاپ لگا دیا, ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈبہ ہے, جیسے کچرے کا. کہاں تو ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے, قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں اب ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے. قدرت کو چیلنج کرنے چلے ہو, لگا کر کے پھرو منہ پر, منہ چھپائے چھپائے پھرو. منہ کون چھپاتا ہے؟ یا تو قیمتی چھپاتا ہے یا تو مجرم چھپاتا ہے. قیمتی تو ہو نہیں تو ہو کیا تم؟ قیمتی کا منہ تو قدرت نے چھپایا تو تم قیمتی تو ہو نہیں. وہ تم کون ہو؟ واللہ ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے تو مسجدیں سب کھلی ہوئی ہے. جو مسجد کی سردار ہے وہ پردے میں ہے اور بتا دیا گیا کہ جو پردے میں وہ سب سے افضل ہے. اسی طرح ساری قبریں کھلی پڑی ہوئی ہے, بے پردہ ہے, بے پردہ ہے. ساری قبرستانوں کو جا کے دیکھو, مگر غوث پاک کی قبر پردے میں, غریب نواز کی قبر پردے میں, اعلیٰ حضرت کا مزار پردے میں, مفتی اعظم کا مزار پردے میں, احمد کبیر رفاعی کا مزار پردے میں, محبوب الہی کا مزار پردے میں. گلاف ڈال کے پردہ ڈال دیا گیا. اب کسی کو وہاں کھڑے رہ کے نہیں کرنا پڑتا, یہ ولی کی قبر ہے, یہ ولی کی قبر ہے, یہ صحابی کی قبر ہے, یہ نبی کی قبر ہے. جہاں جہاں سنیوں کا اختیار تھا اہل اللہ کے مزار پہ گلاف ڈال کے بتا دیا جو قبریں ننگی پڑی ہے وہ عام قبریں ہیں, جس کو پردے میں رکھ دیا گیا ہے وہ خاص قبریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی لیے ہم قبروں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں. جس قبر پہ غلاف ہے شرابی کی نہیں ہوگی, جواری کی نہیں ہوگی, نہیں ہوگی کسی پاپی کی, کیونکہ اس پہ غلاف ہے, پردے میں ہے. بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ لمبی نہیں کرتا, مختصر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہے, چھپ رہی ہے, ساری کتابیں ننگی پڑی ہوئی ہے, لیکن ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے, وہ جزدان میں رکھ کر بتائی جاتی ہے. جس کو کتابوں میں سب سے افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں رکھا. اور ایک بات کہوں, مخلوق کو سب کو بے پردہ کر دیا, خالق پردے میں رہ کر بتا رہا ہے. بولو خالق پردے میں ہے کہ نہیں, جیسا کہ اس کی شان ہے. ارے حجابات اٹھانے کے لیے موسیٰ کہے تو بھی کہا جائے نہیں اٹھائیں گے, موسیٰ کے لیے بھی نہیں اٹھائیں گے. پردہ کتنا اہم ہے, وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں گے, وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے نقاب ہو جائیں گے, وہ ایک ہی ہے جس کے لیے پردے اٹھا دیں گے. جیسا کہ اپنی شان ہے, وہ کہا وہ کون ہے, وہ کہا جو محبوب ہوتا ہے پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا. اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.